معزز ناظرین گرامی قدر، صبح یہاں پہ بات کو ختم کیا تھا کہ نفلی عبادات میں سے یہ عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو نفلی کو چھوڑنے کے اوپر بھی وعیدیں ہیں. اور بات اس وقت بھی میرے ذہن میں حضرت ابو ذر غفاری کے سارے واقعات گھوم رہے تھے. حضرت ابو ذر غفاری کا اس بارے میں موقف اگرچہ منفرد ہے، لیکن صحابہ میں سے چند زاہد صحابہ کا کیا عقیدہ تھا پتہ ہے؟ الذین یکنزون الذھب والفضہ کی آیت کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی بندہ 3 دن سے زیادہ مال جوڑ لیتا ہے، اپنے پاس سونا اور چاندی رکھ لیتا ہے، اس کو قیامت کے دن پگھلایا جائے گا اور اس کے ماتھے کے اوپر، کمر کے اوپر اور سائڈوں پہ لگایا جائے گا. حالانکہ یہ ان کا ذاتی اجتہاد تھا اور صحابہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کی اجازت موجود ہے کہ ایک بندہ صدقہ بھی کرتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو وہ مال کسی حد تک اس کا ذخیرہ کر لے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، تو اس میں کسی بھی قسم کی قباحت کی بات نہیں ہے. لیکن میرے بھائیو، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے، جتنا مرضی آپ پیسہ کما لیں، آپ کا پیسہ صرف وہ ہے جو آپ نے کھا لیا یا آپ نے پہن کے پرانا کر دیا، صرف وہی ہے. آپ پوری زندگی جتنا مرضی کما لیں، آپ کا صرف وہی کچھ ہے جو آپ نے کھا لیا اور آپ نے پہن کے پرانا کر دیا. باقی کس کا ہوتا ہے؟ وارثوں کا. اور صبح میں نے ایک بات کی تھی کہ کفن کا جیب نہیں ہوتا، کفن میں جیب نہیں ہوتی، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ بعض ایسے بادشاہ گزرے، انہوں نے کہا قبروں میں بھی ہمارے ساتھ سونے کو دفن کر دیا جائے. آج ان کی لاشیں قبروں سے برآمد ہوتی ہیں، لاش کے اوپر گوشت نہیں ملتا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں اور اوپر زیور پڑے ہوتے ہیں. وہ زیور ان کے قبروں میں کام آ گئے؟ نہیں آئے. زیور لے کے بھی قبروں میں چلے گئے، سونے کے، ہیرے جواہرات کے جڑے ہوئے زیور لے کے بھی قبروں میں چلے گئے کہ ہم نے اپنا مال ساتھ لے کے جانا ہے. آج وہ لوگ کھدائی کرتے ہیں تو سونا چاندی نکال لیتے ہیں اور ان کی لاشوں کے اوپر سے گوشت بھی نہیں ملتا، صرف ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں اور لوگوں کے لیے دیدہ عبرت ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کا موقف یہ شاذ ہے اور صحابہ کے اجتہادات کے خلاف ہے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری میں یہ جو زہد اور تقوی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں موجود تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان کے بارے میں کہہ دیا تھا، جب آئے اونٹنی گم گئی آئے تو رسول اللہ نے کہہ دیا یہ دنیا میں بھی اکیلا رہے گا، فوت بھی اکیلا ہوگا اور قیامت کے دن بھی اکیلا ہی اٹھے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ابو درداء کتنے عظیم صحابی ہیں، وہ اپنا گھر بنوا رہے تھے، مزدوروں کے کاندھے کے اوپر اینٹیں پڑی تھی. بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سن لیں. ان کے کاندھوں کے اوپر اینٹیں تھی، ابو درداء اپنا گھر بنوا رہے تھے مزدوروں سے، ان کے کاندھوں کے اوپر اینٹیں تھیں مزدوروں کے. حضرت ابو ذر غفاری گزرے، ان کی طبیعت بڑی حساس تھی. وہ صحابہ کو کہتے تھے معاذ اللہ، وہ ان کے تلخ تھے، مرتبہ بھی زیادہ تھا ظاہر ہے صحابہ سے، ان کو ڈانٹتے تھے 3 دن سے زیادہ مال ہے تیرے گھر آگ ہے، 3 دن سے زیادہ تیرے گھر مال، تو آگ جمع کر رہا ہے. ابو درداء کو دیکھا کہ گھر بنا رہے ہیں، ابو درداء کے پیچھے پڑ گئے. معاذ اللہ تو ایسا ہو گیا، دین سے پھر گیا. ابو درداء نے کہا میں نے کیا کر لیا؟ کہا تیری وجہ سے انسانوں کی گردنوں کے اوپر اینٹیں ہوں، رسول اللہ تو گردنوں کو آزاد کرنے کا حکم دیتے ہیں اور تو نے ان کی گردنوں پہ اینٹیں لادی ہوئی ہیں. ابو درداء نے کہا اپنا گاڑی تو بنا رہا ہوں، اس میں ایسی کون سی قباحت کی بات ہے؟ لیکن حضرت ابو ذر غفاری جلالی بھی تھے، ناراض ہو جاتے تھے. ابو موسیٰ اشعری آئے، ابو موسیٰ اشعری نے ابو ذر غفاری سے ایک عرصہ ہوا تھا ملاقات نہیں ہوئی، زور سے گلے لگ گئے. کہا پیچھے ہو جا، دور ہو جا میرے سے. پھر زور سے گلے لگ گئے. کہا دور ہو جا، میں تیرا بھائی نہیں ہوں، تو میرا بھائی ہے. ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں تو میرا بھائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو میرا بھائی نہیں. کہا پہلے ایک سوال کا جواب دے. جی ہاں، تیرے پاس بڑا مال ہوگا، تو گورنر بن گیا ہے، بڑی مال دولت جوڑ لیا، بڑی زمینیں ہوں گی، میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا بھی نہیں ہے. کوئی جانور تو ہوں گے، وہ بھی نہیں ہے، پھر تو میرا بھائی ہے. اتنی جلالی کیفیت کے انسان تھے. اور بات ضمنی طور پہ آئی ہے، بات کچھ اور کرنا چاہتا، لیکن سن لیجئے، یہ بھی زہد کا اور اللہ کے اوپر اعتماد کا. یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مال نہیں آیا، ان کے پاس جتنا مال آتا تھا یہ حرام سمجھتے تھے 3 دن سے زیادہ رکھنا، حالانکہ اسلام میں جائز ہے. لیکن ان کا یہ موقف تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حساس طبیعت کو جانتے تھے، اس لیے ایک دن بلا لیا. کہا ابو ذر
جب تجھے مسجد النبوی سے نکال دیا جائے گا تو کیا کرے گا؟ کہا میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ پھر طبیعت میں جوش اور غیرت آئی، کس کی جرت ہے جو مجھے مسجد النبوی سے نکال لے، میں تلوار اٹھا لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو جو نصیحتیں کی ہیں اور وصیتیں کی ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے، ابو ذر تو نے تلوار نہیں اٹھانی۔ اور یہ بھی کہہ دیا، کبھی ابو ذر نے ایک دن مطالبہ کر دیا، آپ کو پتہ ہے غفار قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، غفار قبیلے کے، اور خود سردار تھے، تو رسول اللہ سے بھی مطالبہ کر دیا کہ میرے لیے سرداری اور منصب کی مزید کی دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعزاز تو دے دیا اور ایک نہ دیا، جو اعزاز دیا وہ بھی چھوٹا نہیں ہے۔ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جتنے قبیلے ہیں وہ قیامت کے دن تقسیم ہوں گے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بھی تقسیم ہوگا۔ کیسے؟ ایک قریشی ابو لہب جہنم میں جا رہا ہوگا اور ایک قریشی علی جنت میں جا رہا ہوگا۔ ایک قریشی ابو جہل جہنم میں جا رہا ہے اور ایک قریشیوں کا سردار حسن و حسین جنت میں جا رہے ہیں، یعنی قبیلے قیامت کے دن تقسیم ہوں گے۔ لیکن ابو ذر غفاری کو یہ رتبہ بلند ملا، کیا کہا؟ ابو ذر تیرا سارے کا سارا غفار قبیلہ کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے گا، اس سے بڑا کیا رتبہ مل سکتا ہے؟ لیکن ساتھ میں یہ بھی نصیحت کی، ابو ذر تجھے کبھی عمارت کا شوق نہیں ہونا چاہیے، اور میں تیرے لیے یہ دعا نہیں کروں گا، مفہوم یہ ہے عمارت کی، اگر تجھے عمارت مل گئی تو نے قبول بھی نہیں کرنی اور تو نے عمارت کو کبھی تسلیم نہیں کرنا، اور نہ میں تجھے کہتا ہوں کہ تو امیر بنی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا اگر امیر بن گئے تو بیت المال کی تو خیر ہی نہیں، 3 دن سے زیادہ چل ہی نہیں سکتا، ان کا عقیدہ تھا کہ 3 دن سے زیادہ حرام ہے۔ لیکن ابو ذر غفاری کے اوپر یہ مشکلات آئیں ان کی اس طبیعت کی وجہ سے، اور بعد محدثین نے لکھا جس دن رسول اللہ ان کو کہہ رہے تھے ابو ذر کہاں جائے گا؟ میں شام چلا جاؤں گا، شام سے نکال دیا گیا، میں مدینہ آ جاؤں گا، تو کاش اس دن ابو بکر کہہ دیتے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ کوئی مجھے نہ نکالے، تو رسول اللہ دعا کر دیتے، لیکن جلالی طبیعت تھی نا، کہا نکل جاؤں گا۔ اور پھر ایسا ہوا بھی، مدینے سے شام کا سفر کیا، جب شام پہنچے سیدنا امیر معاویہ کے، وہ آپ کو پتہ ہے ان کی جو سیاسی پالیسی تھی، کیسے انہوں نے کافروں کے ساتھ ڈیل کرنا تھا، وہاں پہ جا کے جب انہوں نے یہ باتیں شروع کی، حضرت امیر معاویہ پریشان ہو گئے کہ صحابہ کے بارے میں کہنا شروع ہو گیا کہ آگ پال رہے ہیں، صحابہ کے بارے میں کہتا ہے گھر میں آگ لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان کو لیٹر لکھا اللہ کے لیے ان کو تو ذرا مدینے بلا لیجئے، شام سے پھر واپس مدینے بلایا گیا، حتیٰ کہ یہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے، لیکن بات آئی ہے تو ضمنی طور پہ یہ بھی سمجھ لیجئے ابو ذر غفاری کا رسول اللہ کی حدیث کے اوپر بھی کیسا اعتماد تھا۔ آخری وقت ہے، نزا کا عالم ہے، کہاں پہ ہیں؟ جنگل میں رہ رہے ہیں اکیلے، مدینہ سے بھی چلے گئے، تنگ آگے حالات واقعات، وہ لوگوں کو یہ نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگنا، صحابہ کو کہہ رہے ہیں، وہ جو عظیم صحابہ ہیں، یہی نصیحت کرتے کرتے کہا میں اب پھر جنگل میں رہتا ہوں، اکیلے رہتے تھے، اور جب آخری وقت آیا بیوی رونا شروع ہوگی، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، میں اکیلی بڑھیا عورت ہوں، میں کیسے آپ کو کفن دوں گی، کیسے غسل دوں گی، آپ تو فوت ہونے والے ہیں۔ اس ندا کے عالم میں ابو ذر غفاری سیدھے ہو گئے اور کہنے لگے ابشری ولا تبکی، میں تجھے ایک خوشخبری سناؤں، تو نے رونا نہیں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم میں سے ایک شخص جنگل میں فوت ہوگا، تم میں سے ایک شخص جنگل میں فوت ہوگا، اور ایک مسلمانوں کی جماعت جس وقت وہ فوت ہوگا اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس جنگل میں بھیجے گا جو اس کو کفن بھی پہنائے گی اور اس کا جنازہ بھی پڑھے گی۔ ابو ذر غفاری کہنے لگے میں ان 9 10 11 لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں، وہ سارے فوت ہو گئے اور ان میں سے جنگل میں کوئی بھی فوت نہیں ہوا، اور میرا یہ گمان ہے اور میری یہ امید ہے کہ اب میں ہی وہ رہ گیا ہوں، اب میری بات سن، ابشری ولا تبکی، تو نے مجھے دفن نہیں کرنا، تو نے مجھے غسل نہیں دینا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا قافلہ آئے گا تو قافلہ آئے گا، میرا جنازہ پڑھائے گا، مجھے غسل دے گا، میری میت کو باہر چوک میں رکھ دیں اور فکر نہ کری کہ درندے کھا جائیں گے، اللہ کے رسول نے جو بات کہہ دی ہے وہ پوری ہو کے رہے گی۔ یہ زبان سے الفاظ نکلے، مالک الموت روح کو قبض کر کے جا رہا ہے، اور اسی دوران عبداللہ ابن مسعود یہاں سے گزر رہے ہیں،
اور کہتے ہیں ابو ذر غفاری سے ملاقات کیے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، کہاں پہ ہیں؟ جب گھر پہنچے تو بیوی نے کہا وہ تو فوت ہو گئے ہیں، اور آپ ہی کی جماعت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اس بندے کے جنازے کے لیے قافلہ آئے گا، اور وہ قافلہ آیا۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کوئی چھوٹی چیز ہے کہ اس کے اوپر ایمان اٹھ جائے، کیا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ جو عقیدہ اور کنسیپٹ آج کل معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے اور مال گنتا رہتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جب اس کا رزق بند کر دیا گیا اور اس کو مال کو روکا گیا، کسی بندے کے بارے میں مال روکنے کی وجہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں، جب اس کا مال روک دیا گیا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری معاذ اللہ اہانت کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری تکریم نہیں کی، میرے مال کو قبض کر دیا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اللہ کہہ رہا تیرے مال روکنے کا سبب یہ ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ تو نے مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، تو نے یتیم کی مدد نہیں کی، اور تو نے یہ سمجھا یہ سارا مال تیرے اکیلے کے لیے تجھے دیا گیا تھا کہ تو سارے کا سارا کھا لے، تو نے اپنے آپ کی اہانت کرائی ہے۔ میرے بھائیو، اس آیت کے اندر مفسرین نے کتنے عظیم الشان واقعات نقل کیے ہیں کہ کفار بھی ہونا، کفار بھی جو نان بلیورز ہوتے ہیں، جو اللہ کو اور رسول اللہ کو تو مان لیتے ہوں شاید، لیکن رسول اللہ کی نبوت کے قائل نہیں ہوتے، وہ بھی جب اللہ رب العزت کی مخلوق کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بالضرور بدلہ دیتا ہے، چاہے دنیا میں ہمیشہ کے لیے ان کا نام زندہ کر دیا جائے۔ عبداللہ ابن جدعان 1400 برس گزر کے نام زندہ ہے۔ امی عائشہ نے پوچھ لیا تھا، اتنی اتنی بڑی دیگیں بناتا ہے، اتنی اتنی بڑی دیگیں کہ رسول اللہ بیان کرتے ہیں میں اس کے سائے میں دھوپ میں بیٹھا کرتا تھا اور دیگ کے سائے میں میں آرام سے سورج کو چھپا لیتا تھا۔ وہ عبداللہ ابن جدعان، امی عائشہ نے پوچھ لیا کہ اس کو بھی جنت نہیں ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو جنت نہیں ملے گی اگر وہ کہہ دیتا لا الہ الا اللہ، اگر صرف اتنا کہہ دیتا تو یقیناً جنت میں بڑے اونچے مقام پہ ہوتا، لیکن اس کا نام اللہ رب العزت زندہ رکھے گا، اس کا نام زندہ ہے۔ آج بھی لوگ اسے اس کی اس نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر جانتے ہیں۔ حاتم طائی کو آج بھی جانا جاتا ہے، گنگا رام کو جانا جاتا ہے، گلاب دیوی کو جانا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ سارے کے سارے لیڈی ڈیانا کا آپ چیک کر لیں، یہ سارے لوگ جنہوں نے انسانوں کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ان کے نام کے ساتھ شہرت، بلندی اور مرتبہ دنیا میں عطا کر دی ہے۔ یعنی کافر بھی اگر اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ کس نے آپ کو مغالطہ ڈال دیا کہ جو بندہ اللہ کا گھر بنائے گا، آپ اور میں اللہ کا گھر بنائیں گے، اللہ تعالیٰ بدلے میں ہمارا گھر نہیں بنائے گا؟ یہ شیطان نے بس فساد ڈالا ہے، یہ شیطان نے مغالطہ ڈال دیا ہے کہ میں آپ تو اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور معاذ اللہ اللہ بدلے میں ہمارا گھر نہیں بنائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجدوں کو بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور کتنی مسجد، یہ حدیث بھی یاد رکھیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید پوری کی پوری مسجد بنانے کے بارے میں یہ حدیث ہے، نہیں، دیگر احادیث اس بات کی تشریح کرتی ہیں۔ پانی لانا، کھول دو کھول دو۔ دیگر احادیث اس بات کی تشریح کرتی ہیں کہ اس مسجد کا سائز چاہے پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو، پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد ہو سکتی ہے، اس میں تو ایک نمازی نہیں آ سکتا۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ ایک مسجد بن رہی ہے، اگر آپ کا حصہ اس مسجد میں صرف پرندے کے گھونسلے کے برابر ہے، بتائیے کتنا بڑا ہوتا ہے گھونسلہ پرندوں کا؟ بڑے پرندوں کا بڑا اور چھوٹوں کا چھوٹا۔ اور اس ابہام کو بھی دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا پرندے کے گھونسلے سے آ سکتا ہے شاید فٹ بائی فٹ کا ہو، حالانکہ گھونسلے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ابہام بھی دور کرنے کے لیے کہہ دیا مسجد کے اندر انڈے کے برابر بھی کوئی حصہ ڈالتا ہے اس کے لیے بھی جنت میں گھر بن جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اور آج ہم اس نیکی سے غافل ہیں، سوال کرنے والے کو بھی نہیں دیتے اور یتیم کی کفالت بھی نہیں کرتے۔ وہ یتیم طلباء حفاظ جو مدارس کا اس لیے روح کرتے ہیں کہ بیچارے ان کے ماں باپ تو ان کو گھروں میں پال پوس بھی نہیں سکتے، مدارس کے سپرد اس لیے کیے جاتے ہیں۔ مدارس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر بہترین NGOs ہیں جو بچوں کو پالتی بھی ہیں، ان کی تربیت بھی کرتی ہیں، ان کو دین کا عالم بھی بناتی ہیں۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ یہ بتائیے یہ دو انگلیوں کا آپس میں کتنا فاصلہ ہے؟ کوئی ملی میٹر کا فاصلہ بھی نظر آ رہا ہے؟ رسول اللہ نے یہی اشارہ کیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنے والا، اس کی کفالت کرنے والا، اس کے اخراجات اٹھانے والا کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ بتائیے اس سے بہتر رفاقت، اس سے بہتر ساتھ، اس سے عمدہ صحبت کون سی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا کہ یتیم کے لیے باغ دوڑ کرنے والا، بیواؤں کے لیے باغ دوڑ کرنے والا، یتیم کے لیے باغ دوڑ کرنے والا، مسکین کے لیے باغ دوڑ کرنے والا اور بیواؤں کے لیے۔ مجھے بتائیے اللہ کو کوئی قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ بندہ بندے کے اوپر احسان کر رہا ہے اور بدلہ اللہ دے رہا ہے؟ ہاں، کیونکہ اسلام میں انسانیت ہے اور اسلام یہ بات سکھاتا ہے کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ حق ہے، اگر کوئی غریب مسکین یتیم ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بیواؤں، مسکینوں، یتیموں کے لیے باغ دوڑ، پیسے دینے والے، باغ دوڑ کرنے والا، اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مینیجیریل، صرف مینجمنٹ کرنے والا۔ جس ادارے میں یتیم، بیوہ، مساکین کوئی بھی پل رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، تو اس کا صرف مینیجر ہے، اس کے بارے میں یہ ہے، تو جو پیسہ دینے والا اس کے لیے کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا وہ ایسے ہے کہ جیسے دن کا روزے دار ہو اور پوری رات کا قیام کرنے والا ہو اور مجاہد فی سبیل اللہ ہو۔ انسانوں کی خدمت، یہ اسلام میں انسانیت نہیں ہے۔ تمہارے انسانیت مذہب میں کوئی انسانیت نہیں ہے، اسلام کے اندر تو انسانیت سے زیادہ ہر مخلوق کے احسان کے اوپر بدلا ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک عورت جو بری تھی، فاحشہ تھی، صرف توحید پرست تھی، ہے عمل برے تھے، اس نے ایک دن ایک کتے کو دیکھا کہ کنویں کے کنارے کھڑا ہے اور زبان باہر نکالی ہوئی ہے، اس کے دل میں رحم پیدا ہو گیا۔ کس کا رحم؟ کتے کا۔ وہ کتا جس کو گھر میں رکھا جائے تو ایک قرات یعنی احد پہاڑ جتنا اجر ہر روز مائنس ہو جاتا ہے نامہ اعمال سے، وہ کتے کو اس عورت نے پانی پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے اس جانور پہ جو رحم کیا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اگر کتے کو پانی پلانے سے جنت مل جاتی ہے تو کیا بندوں کو پانی پلانے سے نہیں ملے گی؟ یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے۔ کیا بندوں کو کھانا کھلانے سے نہیں ملے گی؟ کیا دین کے اداروں کے طالب علموں کے منہ میں نوالا ڈالنے سے نہیں ملے گی؟ یا حفاظ یا قراء کی خدمت کرنے سے نہیں ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ یہ آپ کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان مغالطہ ڈالتا ہے۔ میرے بھائیو، جو سائل ہے، سائل جب وہ سوال کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اس کو خالی نہیں لٹانا۔ اور اس حوالے سے ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ام سلمہ کے گھر میں گوشت کا ایک ٹکڑا موجود تھا، سائل آیا، ام سلمہ کی نیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا کے دوں گی، دستی کا گوشت کھاتے ہیں۔ سائل چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ام سلمہ سے کہا بتائیے کوئی چیز ہے؟ کہا ہے۔ جب گئیں دیکھا وہاں سفید ایک پتھر کا ٹکڑا پڑا ہے، کیونکہ یہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا کوئی سائل آیا تھا؟ کہا جی ہاں آیا تھا۔ کہا پھر جب اس نے سوال کیا اللہ کے نام پہ تو آپ کو دے دینا چاہیے تھا۔ امی عائشہ سے پوچھا گھر میں کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں بکری کی ایک دستی باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں،
صرف وہی باقی نہیں ہے، باقی جو تو نے بانٹ دیا ہے وہ اللہ کے ہاں باقی ہے، اور یہ جو جس کو تو باقی کہہ رہی ہے یہ میں اور تو کھا جائیں گے اور باقی نہیں رہے گا۔ باقی وہی ہے، اصل ذخیرہ وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ اس حوالے سے ایک مشہور حدیث ہے جس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مریض تھے، ایک اندھا نبینا تھا، ایک کوڑی تھا اور ایک گنجا تھا، گنج پن کا مرض تھا۔ تینوں کے پاس ایک فرشتہ آیا، گنجے کے پاس بھی آیا، کوڑی کے پاس بھی آیا، اندھے کے پاس بھی۔ کوڑی کے پاس آ کے کہنے لگا تجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ کہا مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میرا جسم اچھا بھلا ہو جائے، اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حکم سے فرشتے نے اس کو ہاتھ پھیرا، اچھا بھلا ہو گیا۔ کہا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کوڑی کہنے لگا مجھے اونٹنیاں بڑی اچھی لگتی ہیں، اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی اور چل دیے۔ گنجے کے پاس پہنچا فرشتہ اور پوچھنے لگا تجھے کیا پسند ہے؟ کہا گنج پن ہے، بال ایک نہیں پورے جسم پہ، سر پہ، منہ پہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اگر یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو مجھے بڑا اچھا لگے۔ ہاتھ پھیرا، بیماری ٹھیک ہوگی۔ تجھے کون سا مال اچھا لگتا ہے؟ گائے اچھی لگتی ہے، حاملہ گائے دے دی۔ اندھے کے پاس پہنچا اور پوچھا تجھے کیا پرابلم ہے؟ کہا نبینا دیکھا ہی نہیں دنیا کے کیا نظارے ہیں، کیا رنگ و بو ہے، کیا پھول پھل ہیں۔ ہاتھ پھیرا، آنکھوں کی بینائی آ گئی۔ کون سا مال اچھا لگتا ہے؟ بکری حاملہ عطا کر دی۔ ایک عرصہ گزر گیا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں اللہ رب العزت نے اس کوڑی کی اونٹنیوں میں اتنی برکت ڈالی کہ ایک پوری وادی اونٹنیوں سے بھر گئی۔ گنجے کی گائے میں اتنی برکت ڈالی، ایک وادی گائے سے بھر گئی۔ اندھے کے مال میں اتنی برکت ڈالی کہ ایک پوری کی پوری وادی بکریوں سے بھر گئی۔ اب وہی فرشتہ دوبارہ باری باری تینوں کے پاس آتا ہے، کوڑی کے پاس جا کے پوچھتا ہے اے اللہ کے بندے، اللہ نے جو تجھے مال دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ عطا کر، اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کے مال میں غریب، مسکین، یتیم کا اور مصارف زکوٰۃ جو اللہ نے بیان کیا ان کا حصہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اللہ کے مال میں سے عطا کر۔ میرے اپنے بڑے اخراجات ہیں، میں نے بڑے کنبوں کو پالنا ہے، میرا بڑا خاندان ہے، میں نے یہ کرنا وہ کرنا۔ کیا تو کوڑی نہیں تھا ہوا کرتا؟ تیرے پاس ایک ٹکا نہیں تھا، اللہ نے تجھے یہ مال دیا؟ نہیں نہیں نہیں، میں تو تجھے پتہ ہی نہیں میں نے کتنی محنت کی ہے، میں نے بڑی سٹرگل کی ہے، یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے۔ اللہ کی قسم، ہاتھ کی کمائی سے اگر بندے نے امیر ہونا ہو تو دنیا کے سب سے امیر لوگ مزدور ہوں۔ ہاتھ کی کمائی سے کوئی امیر نہیں ہوتا، اللہ کے فضل سے امیر ہوتا ہے۔ ہاتھ کی کمائی سے کوئی نہیں امیر ہو سکتا۔ یہ میرے برین کی کمائی ہے، یہ میرا انٹلیکچولیزم ہے، یہ شیطان نے وسوسے ڈالے ہوئے ہیں۔ وہی کوڑی کہہ رہا ہے یہ میں نے بڑی محنت سے کمایا، تجھے پتہ نہیں، تجھے پتہ نہیں، میرے باو اجداد نے محنتیں کی، ہم نے بڑی مشکل سے اچھا جھوٹ بولتا ہے تو اپنی حالت میں واپس لوٹ جائے گا۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، اسی ٹائم اسی حالت میں واپس لوٹ گیا اور مال کو بھی تلف کر لیا گیا۔ یہ سائل کو، اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو نہ دینے کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح گنجے کے پاس گیا، سیم یہی الفاظ حدیث میں موجود ہے، اسی نے بھی اس طرح کی کہانیاں بنائی، یہ میں نے بڑی سٹرگل کی، بڑی محنت کی، دن رات ان کی خدمت کرتا رہا، گائے بکریوں کی خدمت کرتا رہا اور نسل بڑھ گئی۔ اللہ کی مرضی نہ ہو گائے بچہ بھی نہیں جن سکتی۔ یہ بندہ سمجھتا ہے جی میں نے سٹرگل محنت کی، پولٹری کے کام میں بھی لوگ بیچارے گائے کے کام، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تب بھی فلاک پلتا ہے، جب اللہ کی مرضی نہیں ہوتی نہیں پلتا، چاہے جتنی مرضی تدبیریں کر لو۔ گنجے نے بھی یہی جواب دیا، اس کا مال بھی تلف کر لیا گیا، اس کو بھی بیماری واپس لوٹا دی گئی۔ اندھے کے پاس آیا، آ کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دیتا ہے؟ اندھے نے کہا کس نام پہ مانگتا ہے، کس رب کا نام لیا؟ میں تو اندھا تھا، میں تو نبینا تھا، ہے بھی کچھ نہیں تھا، ایک بکری اللہ کے فضل سے پتہ نہیں کوئی بندہ مجھے دے گیا، یہ ساری کی ساری بکریاں اس رب نے عطا کی ہیں، جا جس کے نام پہ مانگا ہے پوری وادی بھی لے جائے گا، تجھے نہیں روکوں گا۔ اس فرشتے نے کہا تو کامیاب ہو گیا، میں نے کیا کرنی ہے بکریاں، اللہ تعالیٰ نے تجھے مبارک کر دی، تیرے لیے باعث سے برکت کر دی، اور قیامت کے اندر بھی تیرے لیے حصہ ہے۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید قیامت کے دن اس کا حصہ نہیں ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھائیں گے، اضافہ کریں گے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے سب کے مالوں کو قبول و منظور فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں فرمانا کہ جو ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو احد پہاڑ جتنا اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد